درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق اللہ العظیم. معزز بھائی اور بزرگوں، سورہ منافقون 28واں پارہ، بارہا ہم ان آیتوں کی تلاوت سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہلاک نہ کر دے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ کی یاد سے، اللہ کے حکم کے پورا کرنے سے تمہارے مال، تمہاری اولاد کہیں رکاوٹ نہ بن جائے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جن لوگوں نے اپنے مالوں کو، اپنی اولادوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک لیا، جن لوگوں نے یہ کام کیا، تو وہی لوگ بہت بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین حضرات نے بہت ساری باتیں لکھی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ مال اور اولاد یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے انعام ہے. مال بھی اور اولاد بھی. وہ پروردگار جسے چاہے مال دولت سے نواز دے، جسے چاہے عزت سے نواز دے، جسے چاہے اولاد سے نواز دے. یہ اللہ کے سب رزق ہے، یہ سبھی روزی ہے. جس مال کو ہم اللہ کی سب سے بڑی روزی سمجھتے ہیں، یہ روزی میں سب سے پہلی ابتدا ہے. مال جو ہے، پیسہ جو ہے، یہ اللہ کے رزق کی ابتدا ہے. یاد رکھیں، تمام رزق نہیں ہے، یہ تمام رزق نہیں ہے، یہ رزق کی ابتدا ہے. تمام رزق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے. اللہ فرماتے تجھے میں نے مال دیا، میری نعمت کی ابتدا ہوئی تجھ پر،
اب اس مال کو اس راستے میں خرچ کر جہاں میں نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان جگہوں سے ان مالوں کو تو روک لے جہاں خرچ کرنے سے میں نے منع کیا ہے۔ تو فرمایا کہ تیرا یہ رزق کی ابتدا تجھے رزق کی لاسٹ کیٹیگری، لاسٹ درجہ میری رضا، میری خوشنودی، میری محبت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ صحیح معنی میں رزق ہے اور ٹاپ لیول کا رزق ہے۔ مال تو اللہ دنیا میں سب کو دیتے ہیں، فرما بردار کو بھی ملتا ہے، نافرمان کو بھی ملتا ہے، بلکہ نافرمانوں کو تو اللہ گھی لگا کر دیتے ہیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب مثال دیتے تھے، بارہا میں نے آپ کو بھی پیش کی ہے۔ فرماتے ایک روٹی کا ٹکڑا انسان چوہے کو پکڑنے کے لیے ڈالتا ہے۔ بارہا میں نے مثال دی، آپ نے دیکھا ہوگا وہ لکڑے کا ڈبہ ہوتا ہے، اس کے اندر کڑی ہے اور اس میں روٹی بھراتے ہیں اور پھر اس میں تازی روٹی لگاتے تاکہ اس کی خوشبو سے جلدی آوے، بلکہ اس پر گھی بھی لگاتے ہیں۔ امول ڈیری کا گھی لگایا جاتا ہے تاکہ اس کی خوشبو سے شکار جلدی پھنس جائے جال کے اندر۔ ایک روٹی کا ٹکڑا چوہے کو پکڑنے کے لیے ڈالا جاتا ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا پیارے مٹھو پوپٹ کو اس کے سامنے پنجرے میں بھی ڈالتے ہیں۔ جس پوپٹ کو پنجرے میں خوبصورتی کے لیے رکھا ہے مالک نے، اس کو بھی روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے اور اس کو سوکھا ڈالتا ہے، خشک، کوئی تازہ نہیں، کوئی گھی والا نہیں، مگر فرمایا کہ دونوں ٹکڑوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ چوہے کو گھی والا دیا ہے مگر ناراض ہو کر ڈالتا ہے، اور پوپٹ کو خشک ٹکڑا دیا مگر راضی ہو کر ڈالتا ہے۔ اصل رزق تو اللہ کی رضامندی ہے۔ انسان یہ دیکھے کہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میری ابتدا کیسی ہے، اس وحدہ لا شریک لہ نے نہ چاہا ہوتا میرے جسم کے اندر جان ہی نہ ڈالتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ کی نعمتوں کا کیا ہم حساب دے سکتے ہیں، صرف ایک چیز، اگر پانی کو دیکھ لے، نعمت پانی، واٹر کا، اس کا اگر اندازہ لگا لے انسان تو پوری زندگی کی شکرانے اور نماز، تسبیحات، سجدے، ذکر، فرمایا ایک اللہ کی نعمت پانی کا بھی شکرانہ ہم اور حق ادا نہیں کر سکتے، ایک پانی کا شکرانہ ادا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے کہیں روک نہ دے، یہ مال اور اولاد کہیں وبال جان نہ بن جائے، یہ اللہ ہی کی نعمت ہے اور اللہ کا قانون ہے۔ روئے زمین پر، آسمان کی چھت کے نیچے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو نعمت کی شکر گزاری کرے گا اللہ اس کی نعمت میں اضافہ کر دے گا۔ قرآن کریم میں 4 ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ نے اس کی جزا کو شرط کے ساتھ مشروط کیا ہے، اگر تم اللہ سے مانگو گے تو اللہ ضرور دے گا، اگر تم اللہ کا ذکر زمین پر کرو گے اللہ تمہیں آسمانوں پر یاد کرے گا، ہاں، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا، یہ وعدہ ہے آسمانی۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں
پر شکر گزاری کرو گے، اللہ کی روزی، اللہ کے مال، اللہ کے دیے ہوئے خزانے کو اللہ کی دین نعمت سمجھ کر اس کی رضا کے کام میں لگاؤ گے تو اللہ کہتے ہیں میں تمہاری نعمت میں اور اضافہ کرتا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کہتے ہیں کہ میں کم کروں گا، ایسا نہیں کہا۔ شکر گزاری کرو گے تو نعمت کو زیادہ کر دوں گا۔ لئن شکرتم، یہ قرآن کی حکمت تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کا چسکا لگا دے، قرآن سے دلی محبت پیدا کر دے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے نعمت کی شکر گزاری کی میں نعمت کو بڑھا دوں گا، اگر ناشکری کی تو نعمت کو کم کر دوں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی دکھنے میں تمہاری نعمت تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، مگر تم اس نعمتوں میں تمہارے لیے ایسی پریشانیاں ڈال دوں گا، ایسی الجھنیں ڈال دوں گا، دنیا بھر کی نعمت ہونے کے باوجود تمہارے دل کے اندر چین اور سکون نہیں ہوگا۔ مال تو اللہ کا ہے، عربی میں اصل مال کو کہتے ہیں دینار۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ تو کاغذ ہے، یہ جو اصل ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں، پیپر کرنسی۔ اصل کرنسی تو درہم اور دینار ہے، سلور اور گولڈ کے سکے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے تھے۔ تو مین کرنسی ہے دینار۔ دینار اب یعنی مال اور پیسہ دولت اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا ہے تو یہ چھلے سے راہ نکال دو، دینار کے آخر سے راہ نکال دو تو دین بن جائے گا۔ یہ تمہارے لیے یہ مال دینداری کا سبب بنے گا۔ یہ دینار یہ دین ہے، اگر اللہ کی مرضی پر خرچ کیا ہے اور اگر اللہ کی ناراضگی میں لگایا ہے تو آگے سے جو ہے اس کے حرف نکال دو تو پھر یہ دینار جو ہے نار ہے، یعنی آگ ہے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے ایمان والو، تو پھر تم خرچ کر دو اپنے مالوں کو، کہاں پر؟ اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا، اس کے مطالبے کے مطابق۔ ایسا بھی نہیں ہے گھر بار پورا بیچ دو، کپڑے اتار دو، سارا خزانہ لٹا دو، جنگل میں ملنگ بن کر نکل جاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، جن جن کے حقوق ہیں، ایک انسان ہونے کے ناطے ہم پر جتنے حقوق ہیں، ہمارے ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، اولاد کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، اللہ کے دین کے، مسجد مدرسوں کے، قوم ملت کے جتنے بھی حقوق ہیں، اپنے مال کو وہاں لگاؤ۔ ہاں، اور آج ہو کیا رہا ہے؟ جہاں ہمیں لگانا چاہیے ہم وہاں نہیں لگا رہے، انسان اپنی خواہشوں پر لگاتا ہے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، دو گھڑی کی راحت کے لیے انسان اپنے مال کو لگاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ولیوں کے سردار ہے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے سامنے کسی نے یہ کہا لا خیر فی الاسراف، عربی کا یہ لفظ ہے لا خیر فی الاسراف، یعنی
فضول خرچی کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ فضول خرچی یعنی جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اس جگہ پر پیسے لگانا انیسیسریز چیزوں میں۔ اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میرے خیال سے نوجوان سمجھ رہے ہیں۔ آج جنوری کی 12 تاریخ ہے، جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج ہمیں اس بات کا سبق لینا ہے۔ آج امت کا، نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ۔ یہ دونوں الگ الگ چیز ہے۔ استغفار اور توبہ دونوں ہے تو معافی مانگنا اللہ سے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ آج ہم استغفار تو کرتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے۔ استغفار کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو معاف کر دے، معافی مانگ لیتے، وہ غفور الرحیم ہے، کہتا ہے کہ میرے بندے زمین اور آسمان بھر کر گناہ لے کر آئے گا، میں تجھے پھر بھی معاف کر دوں گا، میں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو بیٹھا ہوں، تو میرے سامنے چل کر آئے گا، میں دوڑ کر تجھے لینے آؤں گا۔ ہاں تو استغفار ضرور کرتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کہتے ہیں اے اللہ یہ میرا لاسٹ گناہ تھا، اے اللہ یہ میرا آخری گناہ تھا، اب میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اب اس گناہ کی طرف میں دوبارہ چل کر نہیں جاؤں گا۔ اسے کہتے ہیں توبہ کرنا۔ استغفار تو کرتے ہیں، جب دل کے اوپر سے اللہ کی یاد کمزور ہو جاتی ہے اور غلط دوستیوں میں آتے ہیں تو پھر چل پڑتے ہیں اس راہ کی طرف، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ استغفار اور توبہ، آج ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، یاد رکھے۔ فرمایا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک آدمی نے یہ کہا لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ آدمی اپنے مال کے ذریعے سے کوئی ناجائز چیزوں کو خریدے، اپنے پیسوں سے جو اللہ کی نعمت ہے اللہ کی ناراضگی کو مول لے، چاہے وہ 10 روپے کی بات ہے، 20 روپے کی، پیسہ چاہے زیادہ ہے کم ہے، اس کی بحث نہیں ہے۔ یہ 1 روپیہ بھی جو تیرے پاس ہے میرے پاس ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وہ تو ایک صدقہ، 1 روپیہ صدقے سے اگر خوش ہو جائے پوری زندگی کے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے، اور اگر 1 درہم 1 روپیہ اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا تو پتہ نہیں پوری زندگی کی عبادت پر کہیں اللہ تعالیٰ پانی نہ پھیر دے اور یہ نہ کر دے اے میرے بندے تو نے یہ روپیہ کہاں لگایا، کیوں لگایا تھا۔ قیامت کے میدان میں جو 5 سوال ہوں گے اس میں ایک سوال یہ بھی تو ہے کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، کہاں لگایا تھا۔ فرمایا اسراف کرنے میں، فضول خرچی کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو حضرت نے فوراً ایک جملہ اس کو ہی الٹا کر کے، اس کو پلٹا کر حضرت نے ایک جملہ دوسرا بنا دیا۔ کہنے والے نے کہا لا خیر فی الاسراف، حضرت نے فوراً کہہ دیا لا اسراف فی الخیر۔ کہنے والے نے کہا لا خیر فی الاسراف، حضرت نے اسی کو پلٹا کر کہہ دیا ولا اسراف فی الخیر، یعنی فضول خرچی کرنا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، مگر حضرت نے فرمایا خیر کے کام میں خرچ کرنا، فرمایا اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بھلائی کے کام میں خرچ کرنا اور دونوں ہاتھوں سے لٹانا، بے حساب لگانا، فرمایا اس میں کوئی برائی نہیں۔ ہاں
فضول خرچی کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، مگر بھلائی کے کام میں فضول خرچی کرنا کا کوئی برائی نہیں ہے۔ لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر۔ قرآن کریم کی یہ آیت سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اللہ ہمارے جوانوں کی، نوجوانوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ علماء کیوں کہتے ہیں، کیوں جب ایسے وار تہوار آتے ہیں تو دل بھر آتا ہے اور بات اس کے علاوہ کرنے کا من نہیں کرتا؟ وجہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھو گے کہ نہیں انل منکر نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ کسی زمانے میں لوگ گناہ کرتے تھے، ڈرتے تھے، چھپ چھپ کر کرتے تھے، بند دروازوں میں کرتے تھے۔ آج امت سے وہ ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بات چھوٹی ہے، بات کوئی بہت بڑی نہیں ہے۔ مولانا اگر ایک دن ہم نے یہ کام کر لیا تہوار میں، اگر ہم نے تھوڑا انجوائے کر لیا، اس میں کیا ہو گیا؟ بات اس کی نہیں ہے، بات اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں سے جو اللہ کی نافرمانی کا جو ڈر تھا وہ نکلتا جا رہا ہے۔ نوجوان ڈرتے نہیں، علل اعلان خرید رہے ہیں، بیچنے والے علل اعلان بیچ رہے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا، پھر بھی تو وہ اچھے تھے۔ ہاں، سائنس کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، تو کسی نے کہا کہ وہ تو اچھے تھے کہ بندر سے انسان بن گئے ہیں، وہ تو اچھے تھے کہ جو بندر سے انسان بن گئے اور اب ہم انسان سے بندر بنتے جا رہے ہیں، چھپروں سے چھپروں پر کودتے جا رہے ہیں۔ وہ تو اچھے تھے جو بندر سے انسان بن گئے۔ بات اس کی ہے کہ ہمارے دل سے، ہمارے نوجوانوں سے ایک گناہ کا جو ڈر ہے، شرم ہے، حیا جو ہونی چاہیے وہ نکلتی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ تو بے حیا بن جا، پھر تجھے جو کرنا ہے کر، اس لیے کہ بے حیائی تجھے ہر گناہ کروا لے گی۔ پہلے بے حیا بن جا۔ لوگ بند دروازے میں، ایک گناہ وہ ہے جو بند دروازے میں ایک آدمی کرتا ہے، اور ایک گناہ وہ ہے جو علل اعلان کرتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، علماء نے فرمایا وہ گناہ جو بند دروازے میں انسان نے کیا ہے اس کے معاف ہونے کی تو امید ہے، اس کے معاف ہونے کی امید ہے، مگر وہ گناہ جو انسان علل اعلان کرتا ہے، ڈنکے کی چوٹ کرتا ہے، اس کے معاف ہونے کی امید نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اور وہ گناہ جو بند دروازے میں کیا، چاہے وہ بڑا کیوں نہ ہو، فرمایا اس کے معاف ہونے کی امید ہے بڑا ہونے کے باوجود۔ اور یہ چھوٹا گناہ فرمایا علل اعلان کیا ہے، تجھے دیکھ کر ہزاروں سبق لیں گے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ ایک محلہ ہے، سب گناہ سے جو ہے بہت ساری خرافات سے بچے ہوئے ہیں، کوئی ایک مکان ایسا آ جاتا ہے، ایک اپارٹمنٹ میں کوئی ایک فیملی ایسی آ جاتی ہے، دیکھا نہیں آپ نے کہ پھر ان کا چیپ اور اثر دوسروں کو لگتا جاتا ہے، یہ گناہ پھیلتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جو گناہ علل اعلان ہو رہے ہیں اس کے معاف ہونے کی امید نہیں۔ جو عادت، جو طریقہ اچھا تم ایجاد کرو گے، جب تک وہ چلتا رہے گا اللہ اس کا ثواب تمہیں عطا کرتا رہے گا۔ اور جو گناہ کی ابتدا تم نے کی ہے، تمہیں دیکھ کر جس نے گناہ کے اندر آگے قدم بڑھایا ہے، جب تک یہ زمانے میں گناہ باقی رہے گا تم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، مگر اس کا وبال تمہاری قبر میں بھی آتا رہے گا۔ اس لیے کہ جس گناہ کو گناہ سمجھ کر کیا ہے تو آدمی کو گناہ کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے، اور جس گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں ہے اس کا پچھتاوا بھی نہیں ہوگا، اور جب پچھتاوا نہیں ہوگا تو معافی کہاں مانگے گا، اور جب معافی نہیں مانگے گا تو گناہ اللہ معاف کیسے کرے گا۔ اے ایمان والو، خرچ کرو
اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ کھڑا ہو جائے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کھڑی ہو جائے، پھر تو کہے گا فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ تھوڑی اور مہلت دے دیتا، لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، میں تیرے راستے میں خرچ کر دوں، صدقے دے دوں اے اللہ، اور میں نیک بن جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جب اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ لینے آ جاتا ہے، تو پھر ایک لمحہ آگے نہیں پر ایک لمحہ پیچھے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کہتے اس لیے ہے کہ رات میں جگانے والا جو واچ مین ہوتا ہے وہ کہتا ہے جاگتے رہو جاگتے رہو، وہ اس لیے کہتا ہے کہ کہیں ہم نہ سو جائیں، اس لیے ہمیں کہنا ہے، ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر کچھ کہیں گے تو یہ پلٹ کر ہم پر حملہ کرے گا، نہیں کہو، آج نہی عن المنکر ہم سے چھوٹتا جا رہا ہے، سگے بھائی کو نہیں کہتے، بیٹے کو کہنے تیار نہیں، پڑوسی کو کہنے تیار نہیں، رشتہ داروں کو کہنے تیار نہیں، وہ نہیں کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، الگ بات ہے، ہماری بات کو کوئی نہیں مان رہا ہے الگ بات ہے۔ ہاں بیان تو بہت ہوتے، بہت سے لوگ کہتے مولانا ہر سال کہتے ہیں، مانتا کون ہے؟ ارے ہم تو نسلوں کے لیے کہہ رہے، اس زمانے کے لیے نہیں، آنے والی نسلوں کے لیے کہہ رہے۔ اگر ہم آج کہیں گے تو ہماری نسل آئندہ جو ہے اس کو سوچے گی اور اس سے بچے گی، اس لیے کہتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری مسجد میں پونچھ کشمیر سے یہ ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے اس علاقے کا، اور حضرت مولانا غلام قادر صاحب وہاں کے ذمہ دار ہیں، اور ماشاءاللہ پورے علاقے میں اس کا ایک اثر ہے۔ ہمارے والد محترم گئے ہیں 2-3 مرتبہ، اور بڑا مطلب ان کی وہاں خدمات ہے، تو آج ان کا چندہ ہے ہماری مسجد میں، آپ سے درخواست ہے زکوٰۃ صدقہ للہ وغیرہ سے ضرور تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے عطیات کو قبول فرمائے۔ بیماروں کی شفا کی درخواست سے دعا فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا دے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کی سنت باقی سنت سے پڑھیں۔